آج کے حوالے سے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آسپیکٹ آج کل چل رہا ہے وہ خصوصی بینچ، آئینی بینچ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وجود میں آیا ہے، وہ ملٹری ٹرائل کا کیسز سن رہے ہیں۔ بہرحال اس کا کیا فیصلہ آتا ہے دیٹ ڈیپینڈس، لیکن ایک بات طے ہے، ملٹری ٹرائل کے درمیان جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہمارے ان ورکرز کے اوپر جس کے بے شمار ثبوت آ چکے ہیں۔ سمیع وزیر ہمارا وہ ورکر جس کی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے، جس طریقے سے اور جس انداز سے اس کو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا، اور اس کے بعد صرف اس کے ساتھ نہیں، جو بہت سارے اور ورکرز ہمارے جو کسٹوڈیل ٹارچر کا شکار ہوئے، یہ دنیا کی ایک بدترین قسم کی حرکت ہے جو ہم نے دیکھا کہ جس کے اوپر پوری دنیا نے آواز اٹھائی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آج 26ویں آئینی ترامیم کے ذریعے جو کچھ جس انداز سے ترمیم کی گئی وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس ترمیم کے برے ثمرات آج آپ کے آنکھوں کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پیکنگ آف دی سپریم کورٹ وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ جو 8 نئے جج اس میں بھرتی کیے جائیں گے، اور وہ من پسند جج آئیں گے جس کے ذریعے جن کو آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فل کورٹ بنایا لیا جائے جو 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کر سکے۔ تو وہ اس لیے جلد بازی میں 8 نئے ججز آ رہے ہیں تاکہ جب ہم فل کورٹ کا مطالبہ کریں تو وہ 8 جج بھی اس میں شامل ہو جائیں، حالانکہ وہ تو اس میں بینیفیشری ہوں گے، وہ اس میں ادروائز نہیں بیٹھ سکتے، لیکن یہ جلد بازی نظر آ رہی ہے کہ اسی وجہ سے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تھوڑی بہت ہم آواز اٹھاتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج آپ کا سوشل میڈیا اسپیشلی جو حق سچ کی آواز پبلک تک، عوام تک، قوم تک پہنچاتا ہے، پہلے فائر وال کے ذریعے ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ سلو کر کے، سوشل میڈیا پہ پابندی لگا کے، ایکس پہ پابندی لگا کے، ٹویٹر پہ پابندی لگا کے آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے نتیجے میں $1.62 بلین کا ایک سال میں انہوں نے نقصان کیا، پاکستانی قوم کا نقصان کیا۔ اور آج جو فیکٹریز، انڈسٹریالسٹ یا جو کمپنیز کے مالکان ہیں یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور یہ وہ جو نقصان ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو کہ آپ نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں، 3 سالوں میں رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں پاکستان کو $40 بلین سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ یہ بات اب رپورٹ ہو چکی ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ آج پیکٹا ایکٹ کے ذریعے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے منافقت کا بدترین ایک حرکت کی ہے اور مثال پیش کی ہے، جس کے ذریعے ایک بدترین قسم کا کالا قانون وہ انٹروڈیوس کیا گیا، بلکہ اس کو عمل درآمد بھی کر دیا گیا۔ وہ کدھر ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے ماننے والے، پیپلز پارٹی والے وہ ورکرز جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جمہوریت پہ یقین اور بلیو ہے، ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو موجودہ پیپلز پارٹی کا جو منافقانہ رویہ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اور مسلم لیگ نون، اس نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھایا تھا، آج بوٹ کو کا تاج بنا کے غلامی کا طوق قبول کر لے، اپنے آپ کو نہ صرف پبلک میں نفرت کا ایک سمبل اور استعارہ اور علامت بنا دیا ہے، بلکہ جو آپ لوگ، جو انڈیپیننٹ میڈیا کے لوگ، جو سوشل میڈیا کے لوگ، جو پی ٹی آئی کے لوگ، جو عوام اپنا کم سے کم اپنا معافی و ضمیر، اپنا موقف تھرو سوشل میڈیا دیا کرتے تھے، اب اس کے اوپر بھی پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے
تو اس کے اندر ڈسکریمنیشن بھی کی گئی ہے، بہت سارے اس کے نکات ہیں جس کو ابھی انشاءاللہ ہم بھی چیلنج کریں گے، آپ بھی اس کو چیلنج کیجئے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر پائے گا، لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ کی بدترین مثالیں قائم کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے پچھلے 4 مارشل لاؤں میں نہیں دیکھی تھی، وہ آج اس انڈکلیئرڈ مارشل لا کے اندر ہو رہی ہیں۔ اور یہ کٹ پتلی جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہار کے 50,000 70,000 1 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں۔ جب یہ اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں، اپنے بزرگ، اپنی کانسٹیچوئنسی، اپنے لوگوں میں ان کو یہ شرم نہیں آتی جو یہ مراعات لیتے ہیں یا یہ جو تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ حرام کا لقمہ خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تو کیا اللہ کے ہاں انہوں نے جواب نہیں دینا؟ میں پھر ان ججز سے بھی پوچھتا ہوں کہ جن کا کام ہے اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرنا، لیکن وہ ججز جو انصاف کرنے کی بجائے رانا ناصر جیسے جج جن کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو نکالو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ جوڈیشل فنکشنز پرفارم کر سکے، ان بے ضمیر ججز کے ذریعے یہ جس طرح عمران خان کے خلاف سزائیں دلوا رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو یا کر رہے ہو، یا جو آج 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو کچھ اس وقت آئین کی حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، جو رول آف لاء کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو جمہوریت کا تماشا بنایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو لوگ یہ ججز ہیں، کیا صبح اٹھ کے یا رات کو سوتے وقت آپ کا ضمیر جاگتا ہے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا قوم کی امنگوں کے برعکس ان ڈاکوں کے نتیجے میں جس نے ڈاکہ زنی کے ذریعے جعلی فارم 47 کے ذریعے حکومت بنائی ہے، کیا ان کا احتساب کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے؟ کیا آپ نے انصاف نہیں کرنا؟ اور وہ الیکشن کمیشن جس کی مدت ختم ہو گئی ہے، انہی جعلی فارم 47 والوں کے ذریعے ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے، کیا انہوں نے اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا؟ اور پھر وہ ہمارے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کارندے، وہ ریاستی اہلکار جو ظلم کرتے ہیں یا ظلم کے ساتھی بنتے ہیں یا خود جعلی فارم 47 بنواتے ہیں یا 47 والوں کی امداد کرتے ہیں اس جرم میں، تو کیا اللہ کے ہاں آپ نے جواب نہیں دینی؟ کیا آپ سیکیورٹی کو چھوڑ کے اپنی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں چھوڑ کے جب آپ پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف آپ ایکشن کرتے ہیں یا تمام اداروں کو استعمال کرتے ہیں، جب جعلی آپ ایف آئی آریں کاٹتے ہیں، جب آپ چار دیواری کی پامالی کرتے ہیں، تو کیا اللہ کے ہاں آپ جواب دہی نہیں دیں گے؟ کیا قوم کے سامنے آپ جواب دہی نہیں دیں گے کہ آپ نے ڈیفنس کرنا تھا، ڈیفنس کی بجائے آپ اپنی ہی قوم کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تو آج قوم ان تینوں سے سوال کرتی ہے۔ اور آخری ہمارا وہ میڈیا جو آج اس اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف بیانیہ بناتا تھا، میں ان سے پوچھتا ہوں آج جو ڈکٹیٹرشپ قائم کی جا رہی ہے، کیا اس میں جب آپ کی آواز کو بھی بند کیا جائے گا، جب آپ کوئی واقعی ضمیر کے مطابق کوئی آواز لگائیں گے یا بات کریں گے، جب آپ کو بھی جیلوں میں ڈالا جائے گا، تو کیا آپ کے بھی سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ تو لہٰذا آج بھی وقت ہے، یہ سارے طبقے جو اپنے آپ کو ذاتی مفادات کی خاطر یا صرف اقتدار کی طوالت کی خاطر یا اپنے صرف دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کے قوم کے مفادات کا سودا کر رہے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں آج بھی وقت ہے، آپ پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، آپ پلٹ جاؤ عوام کی طرف، آپ اس ملک کو انصاف، قانون اور جمہوریت کے مطابق چلاؤ، پھر ہی ملک کی فلاح ہوگی، ملک ترقی کرے گا۔ اس جنت کو جو پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے 25 کروڑ عوام کے رہنے کے قابل رہنے دو۔ شکریہ۔